اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناصر آفیشیل کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کی حدیث جو ہے وہ بہت اہم ہے ایک مسلمان کے لیے۔ حدیث کا ترجمہ سب سے پہلے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان 4 میں سے ایک عادت ہو وہ بھی نفاق میں یعنی جھوٹے شخص میں آتا ہے۔ جب اسے امین بنایا جائے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، یہ ایک اس کی نشانی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے، اور بات کرتے وقت وہ جھوٹ بولے گا، یعنی جھوٹ، ہر بات میں وہ جھوٹ بولے گا۔ اور تیسری نشانی کیا ہے؟ اور جب کسی سے وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، یعنی وعدے کو پورا نہیں کرے گا۔ چوتھی دلیل یہ ہے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیاں پر اتر آئے، یعنی بہتان بازی پر اتر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 4 نشانیاں ہیں جس شخص میں ہوں گی وہ منافق ہوگا، اور اس کو بیان کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ پہلا، جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ ایک مسلمان کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ امانت میں خیانت کی تھوڑی سی آپ کو تشریح کر دیتے ہیں کہ کسی شخص نے کوئی آپ کو بات بتائی ہے، یہ بھی امانت ہے۔ اس کو کہا گیا ہے کہ اس کو آگے فارورڈ نہ کریں، یہ میرا امانتاً جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے، یا ایسا ہو سکے کہ اس کے لیے کوئی بہتر راہ حل ہو سکے۔ کہ انسان کسی دوسرے کو اپنا حال سنا دیتا ہے، مشکل وقت میں اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کا حل کیا کروں، تو اپنے دل کی بات دوسرے کو بتا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دے، وہ سب کو بتانا شروع کر دے کہ یار فلاں شخص جو ہے وہ بہت غریب ہے، اس کے حالات بہت برے ہیں، یا کوئی بھی اس کا عیب ہے جو اس نے اس کو بتایا ہے۔ تو انسان میں سب میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، جو اس انسان جو دنیا میں آیا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی انسان کسی شخص کو اپنی کمزوری بتاتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ امانتاً اس کو آگے ظاہر نہ کرے، یہ بھی امانت میں خیانت میں آتا ہے۔ دوسرا، اگر کوئی چیز ہے، کوئی سونا چاندی، کوئی مال و زر ہے، کوئی زمین ہے، کوئی بھی چیز ہے دنیاوی چیز جو اس کو امانتاً رکھوا دی گئی ہے، اس میں کمی بیشی نہ کرے، اس میں اضافہ یا کمی نہ کرے، یہ بھی ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ ایک مسلمان خود کو مسلمان کہے اور کہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، تو ایسی وہ خیانت کرے جو ہے یہ غلط ہے۔ اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، ایک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بات پر جھوٹ بولے۔ ایک مسلمان وہ اگر خود کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان وہ جھوٹ بولے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ لہٰذا مسلمان کی نشانی ہے کہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اسی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک سفر پر جا رہے تھے، تو ان کے پاس کچھ درہم تھے، دینار تھے، تو جب ان کے پاس چور آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، ان سے پوچھا گیا تو چور نے وضاحت پوچھی کہ آپ یہ جھوٹ بھی بول سکتے تھے ہم سے چھپانے کے لیے، آپ کو کس نے کہا کہ ہم سے یہ ظاہر کریں؟ اس نے کہا کہ میری والدہ نے یہ مجھ سے تاکید کی تھی، نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ مت بولنا۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایسی نصیحت کریں کہ کسی بھی حالت میں بچوں کو وہ جو ہے وہ جھوٹ نہ بولنا پڑے۔ یہ ایک تربیت ہے ایک مسلمان کی، اور مسلمان کو چاہیے کہ اگر وہ کلمہ گو ہے اور اسی طرح اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتا ہے اور اس کا کلمہ پڑھا ہے، تو اس کو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کا مسلمانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جب کسی کے ساتھ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ ایک وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ سے پیسے لے لیتا ہوں یا آپ سے ادھار چیزیں لے لیتا ہوں، یہ فلاں وقت یا فلاں دن میں آپ کو یہ واپس کر دوں گا،
تو یہ وعدہ خلافی ہے۔ ہاں اگر مجبوراً آپ کو لگے کہ وعدے کی خلافی ہو رہی ہے، میں وعدے پر پورا نہیں اتر سکتا، تو وعدے کے ٹائم پر اس کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ بھائی میری یہ فلاں وجوہات ہے جس کی وجہ سے میں پورا نہیں اتر سکا، لہٰذا مجھے کچھ مہلت دی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ بھی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے قرضہ لے لیتا ہے اور وہ اس کو ادا نہیں کرنے کی طاقت رکھتا، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے اسے بخش دے اور اللہ اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ اسی طرح جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آتا ہے یا کسی پر بہتان بازی شروع کر دیتا ہے، یہ انتہائی گھٹیا شخص ہے کہ یہ انتہائی گھٹیا شخص کی نشانی ہے کہ وہ جب تک آپ کے ساتھ رہتا ہے آپ کا حکم رہتا ہے اور جو ہی آپ کے خلاف ہوتا ہے تو وہ آپ کی برائیاں بیان شروع کر دے۔ تو یہ ایک گھٹیا شخص کی جو ہے خوبی ہے، یہ اس میں یہ ایک گھٹیا شخص میں یہ ایک بہت بڑی خامی ہے کہ جو شخص جب تک تو آپ کا دوست ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کی خوبیاں بیان کرتا ہے، اور جو ہی وہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو وہ آپ کی خامیاں بیان شروع کر دیتا ہے، بلکہ خامیاں کیا وہ چیزیں آپ پر شروع کر دیتے ہیں، بہتان لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے بہتان بازی کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ تو لہٰذا ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں مزید نہیں جانا چاہتا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان ہو اور اس میں یہ خامیاں ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار ہے اور جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کرے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، بلکہ کوئی بھی عیب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کوئی کام وہ اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ ادروائز پھر نام کا مسلمان ہے، عمل تو نہیں ہے، کیونکہ عمل کے ساتھ ہی زندگی بنتی ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ان پر پیروکار ہوتا ہوئے، ان پر عمل کرتا ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنائے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر کسی شخص میں یہ خامیاں ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی ٹھکی مہر لگائی ہے اس شخص پر کہ یہ منافق ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور لائک ضرور کر دیجیے گا، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔